اقرار تو اس چیز کے لیے ہیں کہ ہم بطور سیاستدان ملک کو بہتر سمت میں کیسے لے جا سکتے ہیں، ملک کی معیشت کو مزید مستحکم سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اگلا دور ابھی ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو، اور وہ جب ہوگا تو اس میں مزید آگے پیش رفت ہوگی۔ دونوں سائڈیں بڑی نیک نیتی سے بیٹھی ہیں اور مقصد یہی ہے کہ سیاسی استحکام حاصل کیا جائے، اور جو معیشت ترقی کر رہی ہے، اب تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، ڈیفالٹ سے ہٹ کے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ کا بدترین مخالف بھی اس بات کو تسلیم کر لے کہ معیشت جو ہے مستحکم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانیہ جو مہنگائی میں کمی ہے، جو اوور آل اکانومی کے حالات ہیں، شرح سود کم ہوئی ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مستحکم ہے اور بڑے عرصے سے مستحکم ہے، تو یہ تو اب ہر ذی شعور انسان کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت مستحکم ہے۔ تو ان مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام ہے، اور دیکھیے تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے، اور ان کے کہنے پہ بہت ساری شکیں نکالی بھی گئی، مگر یہ اپنی جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو ہم فراموش کر دیں، بھلا دیں، یا اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں۔ وہ جو سزائیں ہوئی ہیں 25 لوگوں کو پہلے، 60 لوگوں کو بعد میں، جو 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے، ان کو وہاں پہ دیکھا گیا تھا جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے۔ تو جو ملک دشمنی ہوئی ہے، اگر اس پہ کوئی معافی ہو جائے یا اس ملک دشمنی کو بلا دیا جائے، تو پھر ایک شخص جو کوئی بھی جرم کرتا ہے تو کیا پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں؟ تو یہ قتل مقصد نہیں ہے۔ جو جرائم میں اپنی جگہ موجود ہیں، مگر استحکام کے لیے، معیشت کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی، بڑی وہ مفصل تھی ہر حوالے سے۔ انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہی احسن طریقے سے تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کیس پریزنٹ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو 9 مئی کے کیسز تھے، جن لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہونا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ لوگ فوجی تنصیبات کے اندر گئے ہیں، شہداء کی یادگاروں کو مسمان کے ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور فوجی ٹرائل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فوجی ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کا حق حاصل ہے، فیملی سے ملاقات کا حق حاصل ہے، ریکارڈ تک رسائی کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایبسینشیا میں ٹرائل نہیں ہوتا، یعنی آپ کی موجودگی میں ٹرائل کیا جاتا ہے، اور اپیل کے 2 حق حاصل ہیں، ایک ملٹری اتھارٹیز کے اندر ہے اور ایک اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر ہے۔ تو جو فیئر ٹرائل کا پروسیس ہے وہ انشور کیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو مینٹین کیا جائے۔ دوسرا، جو لوگ یہ سمجھا جاتا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، ویسے جلاؤ گراؤ کیا ہے یا توڑ پھوڑ کی ہے، ان کا ATC کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ ریل پر سفر کر رہے ہوں اور آپ ریل کے اندر کوئی جرم کریں گے تو ریلوے پولیس اس کا نوٹس لے گی۔ اگر آپ سے منشیات برآمد ہوتی ہیں تو اینٹی نارکوٹکس فورس اس کے لیے موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کرپشن کرتے ہیں تو اینٹی کرپشن کا پرچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی میگا کرپشن کرتے ہیں، نیب کا پرچہ ہوتا ہے، اور نیب کی کورٹ میں یہ معاملات جاتے ہیں۔ ڈرگ کورٹ بھی موجود ہے، FIA کورٹ بھی موجود ہے، نیب کورٹ بھی موجود ہے، ہر طرح کی کورٹ پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ تو جب آپ ایک دفاعی تنصیبات کے اندر جا کے اس پر حملہ کریں گے تو پھر ملٹری ٹرائل ہی ہوگا۔ تو وہ معاملات چل رہے ہیں کہ ATC کی کورٹ میں کون سا معاملہ ہے، آپ کے ملٹری کورٹ میں کون سا معاملہ ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہیں، اور وہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو منصوبہ ساز تھے 9 مئی کے اور جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کے خلاف بھی جو کیس آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اجرت میں نہیں ہوا۔ ان کیسز کو باقاعدہ طور پہ 2 سال لگے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے کہ پروسیکیوشن ہے، ایویڈنس ہے، کراس ایگزامینیشن ہے۔ بودل صاحب ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں، 11 دفعہ بار کے صدر رہے ہیں، یہ معاملات، لیگل معاملات کو سمجھتے ہیں کہ ٹرائل میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، فرد جرم عائد ہونا، اس کے بعد ٹرائل کا مکمل ہونا۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں دیکھی گئی ہیں اور یہ کیسز اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ملزمان ہیں 9 مئی کے، وہ کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے۔ کے معاملات ہوتے ہیں وہ فورن آفس کے تھرو آپس میں جو ہے وہ سفارتی امور کے تحت ہوتے ہیں، اس کے ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، اس پہ ایک آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے چیزوں کے اوپر۔ تو یہ تو ایک عدالتی معاملہ ہے، وہ بھی لوکل عدالتی معاملہ ہے، تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ریاستوں کے مابین کو ایسی بات چیت ابھی ہو رہی ہے۔
اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے والی بات کو مانا جائے کہ ہم کوئی غلام ہیں یا اب والی بات کو مانا جائے. تو یہ تو پیترا بدلتے رہتے ہیں سیاسی طور پہ. ریاستی امور میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے اور جو بین الاقوامی سطح پہ تعلقات ہیں اس میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق ان سے جو بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ ہوگی. ریاستوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ایک بہت ہی آفیشیل لیول پہ ہوتے ہیں تو اس کے مطابق یہ آگے چلے گا. باقی انہوں نے سیاسی بیانیاں بنایا ہے وہ بناتے رہتے ہیں. پہلے آیا ہم کوئی غلام ہیں, پھر آیا امر بالمعروف, پھر کوئی اور آ گیا. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے کہ ایک بات کرو پھر اس کو مکر جاؤ. کیونکہ اگر یہ ایک بات یہ ہے کہ اس پہ نہ مکریں تو پھر ان کو ہم کوئی اور چیز کہیں گے, طریقے انتشار نہیں کہیں گے. عدلیہ کا اپنا کام ہے, ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے, لیجسلیچر کا اپنا کام ہے. کیونکہ میں لیجسلیچر کا اور ایگزیکٹو کا نمائندہ ہوں تو یہ کسی جوڈیشری کے نمائندے سے پوچھیں کہ اس پہ کیا بات ہے. آپ کا بھی تعلق ڈسٹرکٹ وزیر آباد سے ہے. ڈسٹرکٹ وزیر آباد کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور کیا اس کو کب تک فنکشنل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی گکھڑ کو تحصیل بنایا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آباد کو ڈسٹرکٹ کی حیثیت حاصل ہوئی اور ہم نے ہمیشہ اس کاز کو آگے لے کے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آباد میں پراپر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ آفس اسٹیبلش ہونے چاہیے اور پراپر جو فنڈز کی بھی ترسیل ہوتی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے وہ بھی ہونی چاہیے. اور اس کو جو ضلع کے تمام لوازمات ہوتے ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے. باقی تحصیلیں کون کون سی ہوتی وہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, وہ جیسے بورڈ آف ریونیو بہتر سمجھے گا ویسے ہوگا. مگر ضلع کے درجے پہ جتنے بھی لوازمات پورے ہونے ہیں وہ فی الفور پورے ہونے ہیں.